اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر 2 اسباق ہم نے مکمل کر لیے حصہ نثر میں سے۔ آج کا ہمارا موضوع ناظم حمد مولانا ظفر علی خان کا کلام، اس کو دیکھیں گے۔ تعارف دیکھتے ہیں مصنف کا، شاعر کا۔ تو ظفر علی خان 1837 میں وزیر آباد کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ علی گڑھ سے BA کیا۔ والد کی وفات کے بعد 1919 میں 7 روزہ زمیندار کی ادارت سنبھالی۔ 7 روزہ ہفتے میں ایک مرتبہ شائع ہونے والا رسالہ جس کا نام زمیندار تھا، اور اسے لاہور سے روزنامہ کی شکل میں جاری کیا۔ پھر اسی کو انہوں نے لاہور خود منتقل ہو گئے اور وہاں سے یہ روزانہ کی بنیاد پر نکلنے لگا۔ ظفر علی خان ایک بے باک صحافی، نڈر صحافی تھے، مخلص سیاستدان اور پرجوش شاعر ہیں۔ آپ نے برصغیر کے مسلمانوں کی آزادی کی خاطر قید و بند کی صعوبتیں بھی جھیلیں، یعنی ان کو بار بار قید کیا گیا، مگر آپ کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ ان کے شعری مجموعوں کی بات کریں، حبسیات، نگارستان، بہارستان اور چمنستان ان کے شعری مجموعے ہیں۔ آپ کی نظموں نے برصغیر کے مسلمانوں میں آزادی کا جوش اور ولولہ پیدا کیا۔ آپ نے 1956 میں وفات پائی۔ تو یہ آپ کا تعارف ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو کہ اسلام سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ان کے رگ و پے میں سمایا ہوا تھا، اس لیے آپ نے حمد و نعت میں نئے باب کا اضافہ کیا۔ مشکل بحروں میں طویل نظمیں لکھنے میں انہیں کمال حاصل تھا۔ محاورات کے برجستہ استعمال اور زبان و بیان پر مکمل عبور رکھتے تھے۔ تو اس طرح انہوں نے کلمی جہاد بھی کیا اور آپ وسلم سے عشق کا اظہار بھی، اللہ پاک کی ذات سے عشق کا اظہار بھی وہ کرتے رہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ اب ہم آتے ہیں اس شعر کو، اشعار کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کے خلاصے کی طرف پہنچتے ہیں۔ پہنچتا ہے ہر ایک میں کش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ تو میں کش بچوں کہتے ہیں شراب پینے والے کو، یہاں پر شراب معرفت مراد ہے۔ دور جام شراب کے پیالے کا، ہر ایک کے سامنے باری باری آنا، تشنہ لب پیاسا، لطف عام سب پر یکساں مہربانی کرنا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ نظم کے اشعار کی تشریح میں آپ نے ان کے معنی نہیں لکھنے ہوتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شراب معرفت ہر کسی تک پہنچتا ہے اور کوئی اس سے محروم نہیں رہتا۔ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا۔ یکتائی وحدانیت پر، کہ اس کی وحدانیت پر اس کی ذات گواہ ہے۔ دوئی دوسرے ہونے کے، شرک کی بات وہ کر رہے ہیں، یعنی دو ہونے کی کیفیت، توحید کا متضاد ہے یہ، کہ جتنے بھی شرک کی باتیں وہ سب غلط ہیں، صرف اللہ پاک کا نام سچا ہے۔ ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا، یعنی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، سراپا مکمل طور پر معصیت گناہ، اور میں بالکل گناہ ہوں مکمل طور پر، اور وہ مغفرت کرنے والا ہے۔ خطا کوشی روش میری، خطا کوشی گناہ کرنا روش میری عادت ہے، جبکہ خطا پوشی ہے کام اس کا، کہ وہ معاف کرنے والا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے۔ میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی۔ افتادگی عاجزی کو کہا جاتا ہے، کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا۔ تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ کی حجت لوگوں تک پہنچ گئی، اب ان کے بہانے ختم ہو گئے، اور اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دین کا کام مکمل کیا۔ بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی ساتھ پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ تمام ہونا، مکمل ہونا ساتھ وقت پر، کہ جتنا کفار نے کوشش کی وہ اسلام کو نہ مٹا سکے، بلکہ اسلام اپنے وقت پر پھیل کر رہا۔ تو اس کے بعد خلاصہ دیکھتے ہیں
کہ اللہ کی رحمت اور لطف سب کے لیے ہے، اس کا لطف کسی کو تشنہ لب نہیں رکھتا، اس کی وحدانیت کی حقیقت دوئی کی تردید میں پوشیدہ ہے، تردید رد کرنے سے ہے، چھوڑنے کو۔ کائنات کا ہر ذرہ اور ہوا کا ہر جھونکا اس کا پیغام دیتا ہے، انسان تو سراپا معصیت ہے مگر خدا سراپا مغفرت ہے، میں نے خدا کا دامن تھام لیا ہے اور اس کی حجت کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام کیا اور اس کا پیام زمین پر بسنے والوں تک پہنچایا۔ لاکھوں مخالفتوں اور کفار کے پھونکوں کے باوجود اس کی ذات کا نور ہمیشہ روشن ہے۔ یہ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے، اور اس میں وہی اصول اپناؤ گے، طریقہ کار جو فرسٹ ایئر میں کرتے آئے ہو۔ اس میں آپ جو ہے خلاصے کا جب آپ نے سرخی دے دی تو اس کے بعد اندر آپ نے 4-5 الفاظ واضح کر دینے، پرومیننٹ کر دینے مارکر سے، اور اپنا خلاصہ مکمل کر کے اینڈنگ لائن لگاؤ گے۔ چند مشکل الفاظ کے میں یہ معنی آپ لوگوں کو بتا دوں: سراپا، سراسر، مکمل، لطف عام، عام مہربانی، افتادگی، بے بسی، عاجزی، تحمل، برداشت، تشنہ لب، پیاسا، خطا پوشی، غلطی پر پردہ ڈالنا، خطا کوشی، غلطی کرنا، دور جام، جام کہا جاتا ہے پیالے کو، ساغر کو، ہر ایک کے سامنے باری باری پیالے کا پیش ہونا، دوئی دو ہونے کی کیفیت، شرک، ذوالجلال، جلال والا، بزرگی اور عظمت والا اللہ تعالیٰ، ساتھ، وقت، گھڑی، معصیت، گناہ، قصور، مغفرت، بخشش، نجات، میں کش، میں خوار، میں شراب پینے والا، مراد یہاں پہ شراب معرفت ہے، یکتائی، اکیلا ہونا اور بے مثل ہونا، یہ ہے۔ اب ہم اس کے طریقہ دیکھتے ہیں پیپر اٹیمپٹ کرنے کا۔ دوسرا سوال آپ کے نصاب میں پوچھا جاتا ہے، آپ لوگ اس میں کس طرح کرو گے؟ 10 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے جس میں 2 شعر دیے جاتے ہیں، جبکہ 10 نمبر ان کی ڈویژن کچھ اس طرح ہے، تقسیم کچھ اس طرح ہے کہ ناظم کا عنوان 1 نمبر، شاعر کا نام 1 نمبر اور تشریح کے 8 نمبر، اور دونوں اشعار کی تشریح اکٹھی کرنی ہوتی ہے۔ تو امتحانی پرچے میں حصہ نظم سے 2 اشعار ایک ہی نظم سے دیے جائیں گے۔ اگر تمام نظمیں 2-3 بار اچھی طرح پڑھ لی جائیں تو نظم کا نام فوراً ذہن میں آ جائے گا۔ فہرست مندرجات سے شعراء کے نام یاد کر لینے چاہیے۔ ان 2 نمبروں کے لیے جو ہے ہم فہرست ہی کافی ہے۔ نظم کا عنوان مکمل اور بالکل درست لکھنا چاہیے، شاعر کے نام کا املا بھی درست ہونا چاہیے، اصل نام لکھنے کی شکل میں مکمل لکھنا چاہیے، تاہم جو ہے صرف آپ تخلص بھی لکھ سکتے ہو۔ اچھی رفتار سے لکھنے والے طلباء چیزیں اضافی بھی لکھ سکتے ہیں، اصل کتاب کا نام یعنی ماخذ کا ذکر کر سکتے ہیں، صنف کیا ہے، اس کی حیت کیا ہے، ان تمام چیزوں کا ذکر آ جائے گا۔ تو یاد رہے کہ منظومات کے تمام اشعار باہم مربوط ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک تسلسل سے ہوتے ہیں اور عنوان کے تحت ہوتے ہیں، اور باعتبار مفہوم ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں شعر بہتر ہے کہ تشریح طلب دونوں اشعار کی تشریح اکٹھی کی جائے۔ اس ضمن میں ہدایات کے سب سے پہلے سوال نمبر لکھا جائے، جوابی کاپی پر تشریح طلب اشعار لکھے جائیں، نظم کا عنوان اور شاعر کا نام لکھنا نہ بھولیں۔ تشریح سے قبل 3-4 سطور میں اشعار کا مفہوم تحریر کریں، اس سے شعر کے متعلق آپ کی سوجھ بوجھ کا اندازہ ہو جائے گا۔ تشریح سے قبل مشکل الفاظ اور تراکیب کے معنی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد تشریح کے عنوان کے تحت ہر شعر کی تشریح صفحے سے 1.5 صفحے تک کی جائے۔ تشریح میں کسی بھی شاعر کے ملتے جلتے مفہوم والے اشعار کے علاوہ اقوال، آیات، احادیث، کہاوتیں، ضرب الامثال وغیرہ کا موقع محل کے مطابق استعمال کر لینا وہ ہماری تشریح کو مؤثر اور مدلل بنانے کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے۔ اردو کے علاوہ دوسری زبان کے حوالے کی صورت میں چھوٹی بریکٹ میں اردو ترجمہ بھی ضروری ہے۔ حوالے کو مفہوم سے جوڑ کر بیان کرنا چاہیے۔ حوالہ جات تشریح میں مناسب موقع پر استعمال نہ ہو تو پھر آخر میں لکھ دیا جائے، لیکن بہتر ہے کہ درمیان میں ہی آئے۔ مزید برآں کے حوالے غلط نہ ہوں، غلط لکھنے سے نہ لکھنا بہتر ہے۔ تو یہی چیز خلاصے کے بارے میں کہ نظم کا خلاصہ نظم کے اہم نکات کا مختصر بیان ہوتا ہے، چنانچہ نظم کے خلاصے میں تفصیل اور طوالت سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک معیاری خلاصہ 8 سے 12 سطور پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو یہاں تک آج کا ہمارا لیکچر اختتام پذیر ہوا۔ کل انشاءاللہ ان حمد کی تشریح کے ساتھ دوبارہ جو ہے اپنے موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ حافظ۔